بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ السلام علیکم۔ درود شریف اور روحانیت کا تعلق، ہم آج اس ویڈیو میں یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ روحانیت ہوتی کیا ہے اور اس کو حاصل کیسے کیا جا سکتا ہے۔ دیکھیں، روح کو بیدار کرنے کا نام روحانیت ہے۔ اللہ رب العزت کی رضا کا جو حصول ہے، روحانیت کا سب سے بلند مرتبہ ہے۔ روحانیت خالق کائنات پر یقین اور اس سے جڑے ہونے کا احساس ہے۔ روحانیت اور روحانیت کے مرتبے کو حاصل کرنے کے لیے اللہ رب العزت کے ساتھ مضبوط قلبی تعلق مطلوب ہے۔ جتنا آپ دل سے اخلاص اور خلوص نیت کے ساتھ اللہ کے ساتھ جڑتے چلے جائیں گے اور اس کے محبوب کی محبت آپ حاصل کر لیں گے اور اس کا ذکر آپ اپنی زندگی میں شامل کر لیں گے، تو اللہ پاک آپ کی روحانیت میں ایسی ترقی نصیب کرے گا کہ جس کے بارے میں آپ نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوگا۔ دیکھیں، روح جو ہے یہ امر ربی ہے۔ روح جو ہے یہ اللہ رب العزت کا حکم ہے۔ روحانی وجود جو ہے یہ آسمان کی طرف سے آیا ہے۔ جسم تو پھر مٹی ہے اور مٹی ہی میں ہی مل جائے گا، لیکن یہ جو روح ہے ہماری، یہ اس کا اصل دیس یہ دنیا نہیں ہے۔ اس کا اصل دیس وہ عالم ہے جہاں سے یہ آئی ہے ہمارے اندر، اور اس نے وہاں لوٹ جانا ہے، کیونکہ اللہ رب العزت کا حکم ہے روح ہمارے اندر۔ تو اس کو روحانیت کے مرتبے کو حاصل کرنے کے لیے سب سے بڑی جو چیز ہے اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہمارے اندر روحانیت بڑھے، ہماری روح جو ہے وہ روشن ہو، خشوع اور خضوع ہمارے قلب کے اندر پیدا ہو، تو اس کے لیے جو سب سے بڑا اور اہم پوائنٹ ہے وہ ہے تقوی اختیار کرنا۔ اور اب تقوی کیا ہے کہ جتنا آپ پرہیزگاری اور اللہ کی ذات سے ڈرتے ہوئے اپنی لائف کو گزاریں گے تو انشاءاللہ تعالی آپ کی روحانیت میں درجہ بدرجہ ترقی ہوتی چلی جائے گی۔ اور جتنا آپ کا تعلق اللہ اور اس کے محبوب کے ساتھ مضبوط ہوتا جائے گا اتنی ہی آپ کی روحانیت میں اضافہ ہوتا چلا جائے گا۔ اور یقین کریں کہ روح جو ہے اس نے اس عالم میں جو تجلی دیکھی ہے اس کا پھر عالم ہی اور ہے، اس کا مقام ہی اور ہے روح کا۔ اور روح کی غذا جو ہے وہ اللہ کا ذکر ہے، اس کے محبوب کا ذکر ہے، اس کے محبوب کی یاد ہے۔ یہ جو ہماری چراغ دل ہے اس کے اندر آپ جتنا اللہ اور اس کے محبوب کے ذکر کا تیل ڈالتے جائیں گے آپ کی روح اور آپ کا قلب اتنا ہی روشن ہوتا چلا جائے گا۔ اور یہ ساری چیزیں آپ کو درود پاک کے فیض سے حاصل ہو سکتی ہیں۔ درود پاک اور روحانیت کا جو تعلق میں نے بیان کرنا ہے وہ یہی ہے کہ جتنا آپ درود پاک کو اپنی زندگی کے اندر شامل کرتے جائیں گے روحانیت میں اضافہ ہوتا چلا جائے گا، یقینی طور پر 110% ہوگا۔ اس کو آزما کر دیکھ لیں آپ، بے شک اپنی زندگی کے اندر شامل کر کے تو دیکھیں درود پاک کو۔ آپ فیل کریں گے کہ واقعی ہماری شخصیت بدل رہی ہے، ہمارے حالات بدل رہے ہیں، معاملات زندگی بدل رہی ہے، سوچ کا ایون کہ زاویہ بدل رہا ہے، لوگوں کے ساتھ معاملات آپ کے بدل رہے ہیں، اخلاق سنور رہے ہیں۔ اور یہ تمام پاکیزگیاں اور یہ طہارتیں زندگی کے اندر جو آتی ہیں یہ درود پاک کے صدقے میں ضرور ملتی ہیں آپ کو۔ اگر کوئی شخص اس چیز کا طالب ہے کہ ہماری روحانیت میں اضافہ ہو جائے اور جو ہے ہمارا تعلق اللہ اور اس کے محبوب کے ساتھ ایک رشتہ قائم ہو جائے، تو پھر درود پاک سے بڑھ کر تو خوبصورت وظیفہ ہی کوئی نہیں ہے آپ تھوڑا سا غور کر کے دیکھیے گا، اور وہ یہ کہ درود پاک ایک ایسی عبادت جس کے اندر اللہ اور اس کے محبوب کا ذکر اور نام بیک وقت آ جاتا ہے۔ اب اللہ کا ذکر بھی ہو گیا، اس کے محبوب کا ذکر بھی ہو گیا،
تو روحانیت پھر کیسے نہیں بن سکتی آپ کی؟ یہ تو پاسبل ہی نہیں ہے۔ آپ درود پاک پڑھ رہے ہیں، ذکر دونوں کا آ رہا ہے، اللہ کا بھی اور اس کے محبوب کا بھی، تو آپ تو دو کریموں کے درمیان آ گئے نا، اللہ بھی کریم اور ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام بھی کریم، اور جو دو کریموں کے درمیان آ گیا اس کی کشتی تو کبھی ڈول سکتی ہی نہیں ہے۔ بھلا وہ کہیں بھٹک سکتا ہے یا گمراہ ہو سکتا ہے وہ شخص؟ ٹھیک ہے، یہ چیزیں نا جیسے میں اکثر کہا کرتی ہوں کہ یہ بڑی گہری باتیں ہیں، روح سے سمجھنے والی باتیں ہیں، اور خاص طور پر ان لوگوں کو ضرور سمجھ میں آئے گی جو لوگ درود پاک کے مسافر ہیں، اپنی زندگی کے اندر شامل کیے ہوئے ہیں، اور درود پاک کے صدقے میں انہوں نے فیض بھی حاصل کیا اور معجزات بھی اپنی زندگی کے اندر انہوں نے دیکھے۔ وہ اس چیز سے ضرور ایگری کریں گے کہ اللہ اور اس کے محبوب کا ذکر انسان کو کہاں سے کہاں تک پہنچا دیتا ہے، بلندیوں کے اس مقام تک پہنچا دیتا ہے کہ انسان کا پھر وہاں تک وہم و گمان بھی نہیں ہے۔ اور یقین کریں یہ سب کچھ حاصل ہوتا ہے صرف اور صرف درود پاک کے ذکر سے حاصل ہوتا ہے آپ کو، اور روحانیت اور درود پاک کا تو بڑا ہی گہرا تعلق ہے۔ جتنا درود پاک پڑھتے جائیں گے روحانیت میں اتنا ہی اضافہ ہوتا چلا جائے گا۔ کیوں؟ کیونکہ آپ کی شخصیت بدلنا شروع ہو جائے گی، آپ کے اخلاق سنورنے لگ جائیں گے، طہارت اور پاکیزگیاں آپ کی زندگی کے اندر شامل ہو جائیں گی، اور جتنی طہارت، جتنی پاکیزگی، جتنی پرہیزگاری ہوگی زندگی کے اندر، اتنی ہی روحانیت طاقتور ہوتی چلی جائے گی، آپ کی روح طاقتور ہوتی چلی جائے گی۔ اور یقین کریں کہ جس کی روحانیت کی راہ میں اس کی ترقی ہو گئی نا، وہ اس دنیا میں بھی کامیاب ہے اور وہ آخرت میں بھی کامیاب ہے، اسے اور کیا چاہیے؟ اور جس کو یہ سب کچھ چاہیے وہ صرف ایک وظیفہ اپنی زندگی کا بنا لے، اور وہ ہے درود پاک۔ بڑا گہرا تعلق ہے، بہت زبردست باؤنڈنگ ہے روحانیت کی اور درود پاک کی، بڑا خوبصورت ریلیشن شپ ہے ان کے درمیان۔ اگر آپ یہ دونوں چیزیں حاصل کرنا چاہتے ہیں، درود پاک کا فیض بھی اور روحانیت میں ترقی بھی، تو پھر درود پاک کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں۔ انشاءاللہ تعالی آپ کہیں گے کہ زندگی میں کچھ ایسا وظیفہ، کچھ ایسا عمل کیا ہے کہ جس کا ہمیں محسوس ہو رہا ہے۔ انشاءاللہ تعالی میری اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کو اور مجھے ہر وقت اور ہر سانس کے ساتھ اپنے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اور آخر میں ہے کہ انہی سے عشق کرو، ان کے راستے میں رہو، درود پڑھتے رہو اور رابطے میں رہو۔ ایک دفعہ محبت سے پڑھ لیجئے، صلی اللہ علی حبیبہ محمد و آلہ وسلم۔